إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم يروا انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات، الوہیت، ربوبیت، وحدانیت کے پاک، معزز، معلا، اعلیٰ و ارفع کلمات اللہ الرحمن کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، اس کائنات کو بنا کر کے اس کے نظام کو چلانے والا ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر دکھلاتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ لا تعداد درود السلام سید الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین والی بطحا منبع رشد و ہدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور تمام متبعین پر۔ حضرات، پاکستان کے بالخصوص اور جو ہے مسلم امت کے بالعموم مجموعی حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ معاشرہ بد امنی، بد اخلاقی، کرپشن، جھوٹ، فریب، دجل، مکر اور ریاکاری، اور پھر اس کے بعد جو ہے ظلم و ستم کا عملی تصویر جو ہے اس کا نمونہ معاشرہ پیش کر رہا ہے۔ عزتیں محفوظ نہیں ہیں، مال محفوظ نہیں ہے، حتیٰ کہ جانیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ معاشرے کی یہ تباہی
ایک طرف اس کے بعد جو ہے اللہ الرحمن کی طرف سے آزمائش سمجھ لیجئے یا سزا سمجھ لیجئے، جو بھی ہے اللہ کی طرف سے یہ کبھی عذاب سیلاب کی صورت میں، اور پھر جو ہے کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی مہنگائی کی صورت میں، اور کبھی جو ہے معاشرے کی بد امنی اور بدحالی کی صورت میں، اور کبھی دہشت گردی کی صورت میں ہم پر جو ہے وہ وقتاً فوقتاً مسلط کیا جاتا ہے۔ ابھی ایک مصیبت جو ہے اس سے ہم چھٹکارا پوری طرح سے حاصل نہیں کرتے، دوسری مصیبت جو ہے وہ سر اٹھا کے ہمارے اوپر آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو معاملات ہیں، محرکات ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان تمام مسائل کی جڑ جو ہے وہ جڑ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ آج کی اس مختصر سی خطبہ جمعہ کی ملاقات میں ہم نے انشاءاللہ الرحمن اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس بھی کرنا ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے۔ کچھ باتیں ہم عرض کریں گے اللہ الرحمن کے کلام سے، اور کچھ باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس فرامین سے، اور دیکھتے ہیں کہ آئے روز ہم جن فتنوں کا شکار جو ہے وہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ الرحمن فرماتے ہیں، ابھی جو سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، 126 نمبر آیت ہے، سورہ توبہ ہے۔ اللہ الرحمن فرماتے ہیں اولا یرون، کیا یہ لوگ جو ہے یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، لوگ ہر سال جو ہے ان کے اوپر فتنے آتے ہیں، آزمائش آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، مرتن او مرتین، سال میں ہر سال ایک مرتبہ آتی ہے یا 2 مرتبہ آتی ہے، ثم لا یتوبون، اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ گناہوں سے باز نہیں آتے، گناہوں کو چھوڑتے نہیں، اللہ الرحمن کی نافرمانیاں کرنیاں چھوڑتے نہیں، اور پھر جو ہے اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے۔ جو کرپشن کرنے والا ہے وہ بدستور کرپشن پہ اسی طرح لگا ہوا ہے، اللہ کو عذاب کو دیکھتے بھی ہیں، اس کے بعد جھوٹ سے باز نہیں آتا ہے، شرابی جو ہے وہ شراب پینے سے باز نہیں آ رہا ہے، اور زانی بدکار جو ہے وہ بدکاری سے باز نہیں آ رہا ہے۔ اللہ الرحمن فرماتے ہیں ثم لا یتوبون، یہ میں نے چند ایک مثالیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ معاشرہ جو ہے اس سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ الرحمن کی نافرمانی، اپنی منمانی اور حدود اللہ کو توڑنا جو ہے وہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اب اگر کوئی ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہے کہ معاشرے میں یہ عام ہے کہ اگر کوئی افسر کوئی دفتر میں کام کرنے والا صاحب اقتدار یا صاحب اختیار ہو، جو اسی بات کی تنخواہ لیتا ہے کہ اس کی یہ ذمہ داری ہے، باقاعدہ وظیفہ ہے کہ وہ لوگوں کے معاملات، وہ تھانے کا معاملہ ہو، کچہری کا معاملہ ہو، وہ واپڈا کے معاملات ہو یا میونسپل کمیٹی، دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو جس کا تعلق عوام کی خوشحالی اور خدمت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی عہدیدار ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر وہ رشوت لینے کے بعد بھی وقت پہ کام کر دیتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار بندہ بڑا ایماندار ہے۔ حالات یہ ہیں کہ رشوت کے بعد بھی اگر وہ ٹائم پہ کام کرتا ہے تو اسی آنے بندہ چنگا ہے، کم کر دیتا سو۔ حالانکہ ذمہ داری یہ تھی کہ وہ آپ کے معاملات کو حل کرنے کا پابند ہے، اس اوقات میں وقتوں میں جو وہ وقت دیتا ہے، جو اس کے معاہدے میں ہے، اپنی سیلری کے اوپر دستخط کرتے ہوئے کہ اس معاوضے کے عوض یہ اتنا وقت جو ہے، یہ صرف ایک مثال ہے۔ اللہ الرحمن فرماتے ہیں پھر ہمارے عذاب نہ آئے تو کیا ہو؟ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کیا یہ لوگ پھر بھی نہیں دیکھتے کہ ہر سال جو ہے وہ اللہ کا عذاب فتنے کی صورت میں، کبھی سیلاب بن کے،
کبھی زلزلہ بن کے، کبھی دہشت گردی بن کے، کبھی مہنگائی بن کے، اور کبھی جو ہے آپس کے اندر لڑائی، قتل و غارت، اور پھر جو ہے ان معاملات میں فتنہ اور فساد بن کے ظاہر ہوتا ہے. ثم لا یتوبون، اس کے باوجود یہ توبہ بھی نہیں کرتے ہیں. ولا ہم یذکرون، اور نصیحت بھی نہیں پکڑتے ہیں. جو مر گیا وہ مر گیا، اس کی موت تھی، میں نے تو نہیں مرنا. حالات یہ ہیں. اور ہماری توبہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ توبہ توبہ. بس چند منٹ کے لیے، چند لمحوں کے لیے، اور احساس سے دل خالی اس قدر ہیں کہ پہلے کبھی ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنوں کو جو ہے وہ سٹیشن پہ جب چھوڑنے جاتے تھے دوسرے شہر روانگی کے لیے، تو وہ رو رہے ہوتے تھے کہ میرا بھائی، میرا باپ، میرا بیٹا، میری ماں اور میری بہن جو ہے، یا میرا کوئی عزیز رشتہ دار یا دوست جو ہے وہ جدا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی. اور ملاقات کی امید کے ہوتے ہوئے بھی لوگ اپنوں کو کبھی سٹیشن پہ چھوڑنے جاتے تو آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے، رو پڑا کرتے تھے. اب حالات یہ ہیں، دل احساس سے اتنے خالی ہیں کہ اب میت کو قبرستان بھی چھوڑنے جاتے ہیں تو پیچھے دانت نکال رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ دل احساس سے خالی ہے. میں نے خود دیکھا قبرستان میں کھڑے جو ہے بزنس کی باتیں، دنیا کی باتیں، اور پھر جو ہے بالخصوص دنیا کے ساتھ دھوکے اور فراڈ کی باتیں ان کانوں نے اپنے کانوں سے خود سنی ہیں. حضرات جب حالات اس طرح کے ہو جائیں تو پھر سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. حضرت زینب بنت جہش، میری اور آپ کی اماں جان حضرت زینب فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ محبوب اللہ کے نبی، ہمیں یہ بتایا جائے انہلکو وفینا الصالحون، اللہ کے نبی کیا ہمارے اوپر عذاب آئیں گے؟ اللہ کی پکڑ اس حال میں بھی آئے گی؟ کیا ہم اس حال میں بھی ہلاک کر دیے جائیں گے کہ ہمارے اندر نیک لوگ جو ہیں وہ موجود ہوں گے اور اس کے باوجود اللہ کا عذاب آئے گا؟ نیک لوگوں کی موجودگی میں جو ہے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے؟ تو محبوب علیہ السلام نے جواب دیا، قال نعم، زینب بالکل ایسا ہوگا. نیک لوگ موجود ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے، نیک کار بھی ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، زکاتیں دینے والے، حج اور عمرے کرنے والے، یہ سب موجود ہوں گے. اس کے باوجود اللہ الرحمن کا عذاب لوگوں کے اوپر نازل ہوگا. لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ان کے مال تباہ ہو جائیں گے، ان کے گھر تباہ ہو جائیں گے، ان کی فصلیں تباہ ہوں گی، نسلیں تباہ ہوں گی. محبوب وجہ کیا ہے؟ قال اذا کثر الخبث، جب برائی اتنی عام ہو جائے گی کہ جو برائی نہیں کرے گا وہ عجیب لگے گا، جو برائی نہیں کرے گا وہ عجیب لگے گا. آج ہم دیکھتے نہیں ہمارے حالات جو ہیں وہ ملکی سطح پر، کون سا ایسا دن ہے، کون سا ایسا لمحہ ہے جب اللہ الرحمن کی نافرمانیاں اس معاشرے میں نہیں ہو رہی، اور چھپ چھپا کے نہیں، کوئی چھپ چھپا کے کی بات نہیں ہے. وہ پہلے کبھی ہوتا تھا، سینما گھروں میں جانا پڑتا تھا، ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ فلم دیکھنے کے لیے، ڈرامہ دیکھنے کے لیے، بدحالی کو، فحاشی کو، اریانی کو، بے حیائی کو دیکھنے کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا. ایتھو قصور جانا پہندا سی، پھر جا کے ٹکٹ لینی تو کوئی شریف زیادہ جڑا ہے نا وہ ادھر نو چھیتی منہ نہیں سی کردا کہ یار پنڈے چبے ہوراں دی عزت ہے، چار لوگ جاندے نے، جے مینوں کسی نے سینمے دے بوہے اگے بھی کھڑیاں ویکھ لیا نا تے ابے ہوراں نے منہ وکھان جوگا نہیں رہنا. حیا ہوتی تھی، شرم ہوتی تھی، لاج ہوتی تھی. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے ہر ہاتھ میں ہے، ماں بہن بیٹی کے ہاتھ میں ہے، اور پھر جو ہے کوئی پتہ نہیں کیڑا کی ویکھن ڈیا ہے.
مجلس میں بیٹھے ہیں، 4 لوگ جمع ہیں، ہر کوئی اپنے موبائل پہ مصروف ہے، ایک کو دوسرے کا پتہ نہیں ہے، ہینڈ فری لگی ہے، آواز باہر آتی نہیں، سکرین اپنے سامنے ہے، رات کو بستر کے اوپر بیڈ روم ہے، نوجوان بھائی بہن بیٹی ہے، سب اپنے اپنے موبائلوں پہ مصروف ہیں، ماں کو نہیں پتا کہ بیٹی موبائل پہ کیا دیکھ رہی ہے، کیا سن رہی ہے، باپ کو نہیں پتا کہ بیٹا کیا دیکھ رہا ہے، جو مرضی میں آئے کرتے ہیں۔ اذا کثر الخبث، اور اللہ کے نبی فرماتے جب برائی عام ہو جائے گی، میں موبائل کو، انٹرنیٹ کو، ان چیزوں کو برا نہیں کہہ رہا، برائی انسان کے دل و دماغ میں ہوتی ہے، جب تربیت نہیں ہوتی، انسان جب اللہ الرحمن کا ڈر دل میں نہیں رکھتا، تقوی دل میں نہیں رکھتا، اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، وہ اللہ الرحمن جو ہے ہماری تنہائیوں میں جب کوئی نہیں دیکھتا تو اللہ الرحمن دیکھتا ہے، جب یہ یقین ہماری نوجوان نسل کے دل میں نہیں بٹھایا گیا تو پھر جو ہے وہ لوگ اپنی من مرضی کرتے ہیں، پھر برائی عام ہوتی ہے، پھر عزتیں تار تار ہوتی ہے، پھر جو ہے معاشرے میں انسان کی جان کی قیمت نہیں رہتی۔ تو حضرات ان حالات میں پھر عذاب آتے ہیں، پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوا کرتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ آئیے اگلی حدیث جو ہے اس میں ہم وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، لوگوں مجھے قسم ہے اللہ الرحمن کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور جو ہے ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلاتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ تمہارے اوپر اللہ الرحمن کا عذاب نازل ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ تمہاری دعائیں بھی اللہ قبول کرنی بند کر دے گا۔ آج دیکھ لیں، جو برائی پہ لگا ہے اسے کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں، جو بے حیائی پہ لگا ہے کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں، جو جھوٹا ہے اسے کوئی یہ سمجھانے کے لیے تیار نہیں، رشوت خور جو ہے وہ رشوت چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور جو ملاوٹ زدہ مال فروخت کرنے پہ لگا ہوا ہے کوئی اسے سمجھانے کے لیے تیار نہیں اور وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب حالات یہ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ او لَيُوشِكُنَّ اللَّهَ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اللہ الرحمن کے عذاب اتریں گے، سیلاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، زمین بھی پانی چھوڑے گی، آسمان بھی پانی چھوڑے گا، ہر طرف سے تباہیاں بچھر جائیں گی، اور ہر طرف بدحالی کا شکار تم ہوتے چلے جاؤ گے، وجہ تمہارے اپنے گناہ ہوں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں یہ دنیا میں جو فساد پھیلتا ہے، چاہے خشکی میں ہے یا پانی میں ہے، خشکی میں فساد آئے تو زلزلہ، پانی میں فساد آئے تو سیلاب، وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سیدھی سیدھی صاف صاف دو ٹوک انداز میں اللہ الرحمن نے اپنے کلام کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، ہم گناہ نہ چھوڑیں اللہ ہم سے خاصے راضی ہو جائے۔
اگر اللہ الرحمن کو خوش کرنا ہے تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، نیکی کی طرف آنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرات آئیے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ۔ معاشرہ تباہ کب ہوتا ہے، اللہ کا عذاب کب آتا ہے، یہ سیلاب کب آتے ہیں، یہ زلزلے کب آتے ہیں، معاشرے کے اندر تباہی، فساد، فتنہ یہ کب پھیلتا ہے، بے روزگاری کب پھیلتی ہے، لوگ بدحال کب ہوتے ہیں، خودکشیاں کب بڑھتی ہیں، ڈکیتیاں کب زیادہ ہوتی ہیں، چوریاں کب زیادہ ہوتی ہیں، قتل و غارت جو ہے یہ کب زیادہ ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر۔ اللہ الرحمن کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جب تم سے پہلی امتوں والی حرکتیں تمہارے اندر آ جائیں گی تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ محبوب وہ کیا ہے؟ فرمایا ان کے اندر جو ہے وہ دو قانون ہوا کرتے تھے۔ اذا سرق فیہم الشریف، جب کوئی عزت والا، جمال والا، جلال والا، صاحب نسب و حسب، کوئی بڑے گھر کا مرد ہے یا عورت، وہ برائی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، عدالت جو ہے اسے کوئی سزا نہیں دیتی۔ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا جاننے والا ہے، اس کے پیچھے جو ہے فلاں کی سفارش ہے، اس نے جرم کر بھی لیا ہے، قانون توڑ بھی لیا ہے، وہ اللہ کی حد پہ ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، برائی بھی کرے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرپشن بھی کرے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈکیتی بھی کرے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، قتل بھی کرے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ یہ وڈے دا پتر ہے، یہ کسی وڈے خاندان دا ہے، یہ کسی خاندان کا چشم و چراغ ہے، یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی نہیں ہو ہی جاندہ ہے نا۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور جدوں کو ماڑا موٹا بندہ پہ میں موٹر سائیکل تے ہیلمٹ ہی نہ پایا ہوئے، اشارے تو ہی ماڑا جا مزدور آدمی کراس کر کے بخائے ہے بھلا۔ اللہ اکبر۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ بڑے گھر کا ہے تو کوئی بات نہیں، قتل بھی کر لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے پاکستان کی باتیں ہیں، پنجاب کی باتیں ہیں، تو جو چھوٹے گھر دا تے موٹر سائیکل دا لائسنس نہیں گا تے پھر بھی باہر آ کے بخائے ہیں بھلا۔ جب قانون امیر کے لیے الگ ہو جاتا ہے، غریب کے لیے جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، تو اللہ الرحمن کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں، پھر جو ہے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ آج جو ہے حضرات دیکھیے ملک پاکستان کا کون سا ادارہ ہے، کوئی ایک ادارہ دکھائیے جو کرپشن سے پاک ہو۔ جدے کو لکھاں ہے نے وہ ڈکیتی کرے تامی پاک صاف ہے، چوری کرے تامی پاک صاف ہے، قتل کر دے تامی پاک صاف ہے، کیوں؟ انہیں دے کے جان چھڑا لینی۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کرے کوئی تے پرے کوئی، کرے کوئی تے پرے کوئی۔ کوئی معاملہ جو ہے جب ایسے اچھال دیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جب کوئی معاملہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہاں کرپشن ہوئی ہے، یہاں بدکاری ہوئی ہے، یہاں برائی ہوئی ہے، تو وقتی طور پہ ہلا گلا کر دیا جاتا ہے، پھر اندر کھاتے جو ہے وہ بندے بدل دیے جاتے ہیں۔ حضرات جب یہ معاملے ہوتے ہیں، حدود اللہ کو توڑا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بے حرمتی کی جاتی ہے، تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تب معاشرے جو ہیں وہ برباد بھی ہو جاتے ہیں، بدحال بھی ہو جاتے ہیں، پھر سیلاب بھی آتے ہیں، پھر زلزلے بھی آتے ہیں، عذاب بھی آتے ہیں۔ ان سے بچنا کیسے ہے؟ آئیے سورۃ
حدید میں جو ہے اللہ الرحمن نے ایک آیت نازل فرمائی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ الرحمن فرماتے ہیں کیا ابھی جو ہے وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ ان سیلابوں کو دیکھ کر بھی، ان زلزلوں کو دیکھ کر بھی، اس مہنگائی کے جو ہے طوفان بدتمیزی کو دیکھ کر بھی کیا ابھی جو ہے وہ وقت نہیں آیا؟ الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمانوں کا دعویٰ کرنے والوں. یہاں پہ اللہ نے کافروں کو نہیں پوچھا، کافر تو ہے ہی کافر، جو مرضی کری جائے. جب وہ ہے ہی کافر، وہ اللہ کو نہیں مانتا، اس کے رسول کو نہیں مانتا، وہ دنیا ہی دنیا مانتا ہے، آخرت کے بدلے کو نہیں مانتا، اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے کو نہیں مانتا، فعال لما یرید ہونے کو نہیں مانتا، تو حضرات اس سے گلا کیا؟ عام مثال ہے، بندہ کسی نو کام کہے تو جب پیو اپنے پوت نو کہے تو وہ آکھے نہ لگے، ایک پاسے کسی بغانے پوت نو کہے تو وہ بھی آکھے نہ لگے، تو زیادہ دکھ کدا ہوئے گا؟ اپنے پوت دا ہوئے گا نا، کہ چلو وہ تے بغانا سی، انہیں نہیں مننی، میرا وہ تے حق بھی کوئی نہیں، وہ مینوں جاندا بھی کوئی نہیں، وہ میرے نال تعلق بھی کوئی نہیں، لیکن تو تے میرا اپنا سے یار، وہ میرا سے. الم یأن للذین آمنوا، لا الہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کلمہ پڑھنا لے جے کلمے دی لاج نہ رکھن تے اللہ نو زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ زیادہ غصہ آتا ہے کہ تم جس نے نہیں مانا اس نے تو ٹوٹلی انکار کر دیا نا کہ میں رب نو ماندا ہی نہیں، تو ایک پاسے کہیں اللہ اکبر، اللہ سب تو وڈا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں، تو پھر جو ہے کبھی حجروں پر، کبھی شجروں پر، کبھی قبروں پر، کبھی درختوں پر، کبھی پتھروں کے سامنے، کبھی جو ہے وہ بیریوں پر، کبھی کہاں کبھی ادھر کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بھی در، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. اور پھر جو ہے اللہ الرحمن کے ساتھ شرک بھی کریں اور پڑھتے بھی رہیں لا الہ الا اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننے بھی نہیں، آپ کی فرامین جو ہے اس کا لاج بھی نہ رکھے جائے، اس کی شرم بھی نہ کی جائے، اس کا حیا بھی نہ کیا جائے، اور محمد الرسول اللہ کے فرامین کو ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیا جائے، تو پھر کبھی اسی پکے مومن اللہ کہندے گل سمجھ آؤندی؟ گل اللہ فرماندے ساڈی سمجھ نہیں آؤندی. اور ایسے لوگوں کے لیے جو منہ سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، اور جو ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے کھوکھلے نعرے لگانے والے اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ نو بھی دھوکا دین رہے ہو، ایمان والیاں نو بھی دھوکا دین رہے ہو، دھوکا دیتے ہو. وما یخدعون الا انفسہم، نہ اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں نہ ایمان والوں کو دھوکا دے رہے ہیں، یہ خود کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. اسے نہیں پتا ابھی معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاشرے میں ظلم ہوتا ہے تو اللہ ظلم کرنے والے کی رسی کو ڈھیلا کرتا ہے. اللہ ظلم کرنے والے کی رسی کو ڈھیلا کرتا ہے دو وجہ سے. معاشرے کو دیکھنے کے لیے، اللہ الرحمن آزمانے کے لیے. پہلی آزمائش ظلم کرنے والے کی ہوتی ہے
کہ میں اس کی رسی ڈھیلی کرتا ہوں، یہ کب تک ظلم کرتا ہے؟ آپ دیکھیں کسی بھی جانور کو، عام طور پہ جو ہے وہ ہم نے کتے رکھے ہوتے ہیں یا گدھے رکھے ہوتے ہیں، کوئی بھی جانور ہے، وہ دے پیر نہ رسی بن کے نا لمبی ساری، تو ایک پاسا وہ دے پیر نال بن دیو تو دوجا پاسا جڑا ہے وہ کسی درخت نال بن دیو، تو وہ ٹرے گا نا تو انہوں لگے گا میں آزاد ہو گیا، اسے کیا لگے گا؟ میں آزاد ہوں۔ جیسے ہی وہ بھاگے گا، رسی کی ڈھیل جب ختم ہوگی تو پھر کی ہوئے گا؟ منہ پر نہ ڈگے گا کہ نہیں ڈگے گا؟ جدو رسی پچھو کس پینی ہے تو پھر کی ہونا ہے؟ پھر ڈگنا ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ اسی طرح اللہ الرحمن فرماتے ہیں ہم جو ہے معاشرے میں فی طغیانہم یعمہون، ہم انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتے ہیں۔ بھاگ کہاں تک بھاگے گا؟ ظلم کر کہاں تک کرے گا؟ زیادتی کر کہاں تک کرے گا؟ لوگوں کا جینا تنگ کر کہاں تک کرے گا؟ تیرے ہاتھ میں انصاف تھا تو جج تھا، تیرے ہاتھ میں انصاف کا ترازو تھا، میں رب دیکھتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں تو کہاں تک جائے گا؟ تو وکیل تھا، تیرے ہاتھ میں تھا، چاہتا تو جھوٹے کا کیس چھوڑ سکتا تھا، تو پکڑتا تھا، میں رب ڈھیل دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں تک جاتا ہے۔ تو انسپیکٹر تھا، تھانے دار تھا، پولیس میں تھا، کلرک تھا، کسی بھی شعبے میں تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اتوں میاں تسبیح تے وچوں میاں کسبی، پہلی صف کا نمازی ہے، ظالم اتنا ہے نہ اپنا بھائی، مسلمان کلمہ کو کیا ہوتا ہے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمے کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ حق رکھتا ہے، کلمے کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں تیرے بھائی کی عزت تھی، وہ محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، تو پھر تو کہیں کہ میں بڑا نیک بھی ہے، تو پھر الحمدللہ کہہ کے کبھی ساری عمر جڑا نا خدمت کیتی ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے فی طغیانہم یعمہون، ہم رسی ڈھیلی کرتے ہیں، پھر ایک دم ہماری پکڑ آتی ہے، جب پکڑ آتی ہے تو پھر اس سے ان بطش ربک لشدید، کوئی بچ سکتا نہیں۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ یہ ہے الم یأن للذین آمنوا، کلمہ پڑھنے والوں، توحید کا اقرار کرنے والوں، رسالت کا نعرہ لگانے والوں، ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں، الم یأن للذین آمنوا، ان سیلابوں کو دیکھ کر، ان عذابوں کو دیکھ کر، ان زلزلوں کو دیکھ کر، ان مہنگائیوں کو دیکھ کر، ان بدامنیوں کو دیکھ کر، او یار سارا کچھ بھی نہ ہوئے، نہ سیلاب آن، نہ زلزلے آن، نہ عذاب آن، دلی بے چین ہو جاوے، تے اللہ فرماندے نے اے بھی ساڈی طرفوں الارم ہی ایک دیکھا نہیں؟ لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں دنیا میں، جب تک نیند دی گولی نہ کھان نیندر آؤندی، تے کئی مزدور دیکھے نے فٹ پاتھ تے ستے ہوندے نے، کوئی پتہ نہیں کتنے پے نے۔ یہ سکون دل کا، چہرے کا اطمینان، یہی الارم کافی ہے کہ اگر تیرے دل کا سکون برباد ہو جائے، میرے سامنے جو ہے اس وقت درجنوں کی تعداد میں واقعات آ رہے ہیں، میں آپ کو سناؤں، سمجھاؤں کہ کیسے کسی نے جب کسی پہ ظلم کیا، زیادتی کی، تو اللہ کی پکڑ کیسے آئی، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، ہم اس آیت پہ بات کرتے ہیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ایمان والو ان ساری برائیوں کو دیکھ کر جو ہے، ان ساری معاشرے کی بدحالیوں کو دیکھ کر جو ہے، کہ اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ آیت جو ہے اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، سوال کر
ہیں کیا ابھی وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کہ کب تک تم جھوٹ بول کر جھوٹ کے سودے بازی کرو گے؟ ابھی وقت نہیں آیا کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو اور سود کھانے والے کب تک سود کھاتے رہو گے؟ الم یأن للذین آمنوا ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہو سود بھی کھاتے ہو ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کیا وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر تمہارا دل ڈر جائے تم سود سے توبہ کر لو؟ کیا نماز کو چھوڑ دینے والا نماز کو ضائع کرنے والا یہ بے نماز بدبخت جو ہے الم یأن للذین آمنوا کلمہ تو یہ بھی پڑھتا ہے کیا وقت نہیں آیا کہ یہ جو ہے وہ توبہ کر کے پکا نمازی بن جائے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ قرآن جو ہے میرے گھر میں الماری کے اوپر بند پڑا ہے مجھے سالوں سال گزر جاتے ہیں کبھی عید کی عید جو ہے وہ صفائی کرتے ہیں اٹھاتے ہیں صاف کر کے جھاڑ پونچھ کے پھر رکھ دیتا پڑھن دی توفیق نہیں ہوئی؟ کیا وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کیا اللہ سے ڈرنے کا اب بھی وقت نہیں آیا؟ لوگوں کب تک جو ہے تم غیبت کرتے رہو گے؟ کہ غیبت چھوڑنے کا اب بھی وقت نہیں آیا؟ کب تک ایک دوسرے پر ظلم کرتے رہو گے؟ کہ ظلم چھوڑنے کا اب بھی وقت نہیں آیا؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کیا ابھی وقت نہیں آیا والدین کی نافرمانی کو چھوڑ کر جو ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے والدین کے فرما بردار ہو جاؤ؟ کب تک جو ہے مساجد ویران رہیں گی بازار آباد رہیں گے؟ کب تک جو ہے ظلم اور ناانصافی میں لوگوں کو جو ہے اس کی چکی میں پیستے رہو گے؟ حکمرانوں سنو تم بھی کلمہ پڑھتے ہو الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ تم عدل کو اپنا لو ظلم کو چھوڑو ناانصافی کو چھوڑو عدل کو اپنا کر جو ہے اپنے رب کو خوش کرو؟ کب تک جو ہے الم یأن للذین آمنوا کیا وقت نہیں آیا کلمہ پڑھنے والے اس نوجوان کے لیے جو رات رات بھر فحاشی دیکھتا ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ کیا اب بھی وقت نہیں ہے؟ کب؟ سوال ہے اللہ کا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ اللہ کا نام سن کر اللہ کا ذکر سن کر اب بھی اگر تمہارے دل نہیں ڈر رہے تو بتاؤ کب ڈریں گے؟ اب نہیں تو کب ڈریں گے؟ قیامت آئے گی تب ڈریں گے؟ کب ڈریں گے؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت جب آسمان گر جائے گا تب ڈرو گے؟ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے تب ڈرو گے؟ جب سورج سیاہ کر دیا جائے گا تب ڈرو گے؟ جب چاند کی روشنی چھین لی جائے گی تب ڈرو گے؟ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ چاند اور سورج کو ایک دوسرے سے ملا دیا جائے گا ٹکرا دیا جائے گا تب ڈرو گے؟ اب نہیں ڈرو گے تو کب ڈرو گے؟ اب نہیں ڈرو گے تو کب ڈرو گے؟ کب وقت آئے گا کہ تم اللہ الرحمن کی زمین پر اللہ کی دی ہوئی زندگی اس کی دی ہوئی نعمتیں جو ہے استعمال کرتے ہوئے تم اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کو خوش کر لو؟ پھر اس کا وعدہ سنو 2 آیات میں پڑھنے لگا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ بات ختم کرتے ہیں پہلی آیت سورہ انفال کی ہے اللہ الرحمن فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تصيبنكم الذين منكم خاصة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اس عذاب سے ڈرو جب عذاب آتا ہے تو صرف گناہگاروں پہ نہیں آتا بستی میں جتنے ہوتے ہیں سب پر آتا ہے اور اگر تم ڈر جاؤ گے اللہ فرماتے ہیں اللہ الرحمن فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر یہ لوگ اللہ سے اب بھی ڈر جائیں کون؟ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ بستیوں والے شہروں والے ملکوں والے
حکمران بھی ڈریں، عوام بھی ڈریں، اب بھی جو ہے آمنو ایمان پہ قائم ہو جائیں، واتقوا اور اللہ سے ڈر جائیں، لفتحنا علیہم برکات من السماوات والارض، ہم اب بھی جو ہے وہ آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ اللہ اب بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات اللہ جھنجھوڑتے ہیں، الم یأن للذین آمنوا، کب آؤ گے؟ آ جاؤ، اب وقت نہیں ہے مزید جو ہے اللہ الرحمن کی نافرمانیاں کا، اپنی منمانیاں کرنے کا، اور پھر جو ہے حدود اللہ کو توڑنے کا مزید وقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، کس بات کا مان ہے؟ کس بات کا مان ہے؟ یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس بات کا ہے تجھ کو مان؟ تجھے کس چیز نے اللہ الرحمن سے دور کر رکھا ہے؟ اس جوانی نے کر رکھا ہے تو یہ ڈھل جائے گی بابا، یہ جوانی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ تیری دولت نے کر رکھا ہے تو قارون کو دیکھ، بڑے بڑے دولت مند رب نے زمین کے اندر دھنسا دیے ہیں۔ تیرے جسم کی طاقت تو سمجھتا ہے اس کو زوال نہیں ہے، تو اللہ الرحمن نے اپنے قرآن میں ایک قوم کا ذکر کیا ہے جن کا اللہ نے نام رکھا ہے اصحاب الحجر، پتھروں والے۔ یہ قوم تھے، ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی، ینحتون من الجبال بیوتا، اللہ فرماتے ہیں پہاڑاں نو ہتھاں نال کھود کھود کے گھر بنا لیندے سی۔ کیسی طاقت! قوم عاد کو دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں کہ قد اتنے بڑے بڑے تھے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں، اتنے بڑے قد تھے۔ سب کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ برباد کر دیے اللہ نے۔ اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا کر کے رکھ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان سب کا ایک ہی قصور تھا، اللہ الرحمن فرماتے ہیں یہ ہمیں نہیں مانتے تھے، ہمارے رسولوں کی نہیں مانتے تھے، ہماری آیات کو نہیں مانتے تھے۔ سب کا یہی گناہ تھا۔ اور آج یاد رکھیے بھائیو، اونا دے ڈائریکٹ ہی نہ کر دیتی نا کہ اسی مننا کوئی نہیں۔ یاد رکھنا، آج کا مسلمان اگر کلمہ پڑھ کے انہی جیسے حالات رکھے گا، انہی جیسی حرکتیں کرے گا، انہی جیسا کردار کرے گا، تو اللہ کو اس پر زیادہ غصہ آئے گا۔ اور اس کا نام پھر اللہ نے منافق رکھا ہے۔ یہ کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کا ٹھکانہ جو ہوتا ہے وہ جہنم کا سب سے نیچے والا گڑھا ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، نہ دنیا، نہ دولت، نہ جوانی، نہ صحت، نہ زندگی، نہ سانسیں، یہ کچھ بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا فانی ہے۔ آ جاؤ قبل اس کے کہ اللہ الرحمن کی پکڑ ہمارے اوپر مزید سخت ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اولا یرون، کیا یہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون، یہ آزمائے جاتے ہیں، ان کے اوپر عذاب بھیجا جاتا ہے، فی کل عام، ہر سال، مرتن او مرتین، سال میں ایک بار یا دو بار، ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اگر اب بھی توبہ نہ کی تو کب کریں گے؟ اگر اب بھی جو ہے حضرات ہم نے نصیحت جو ہے وہ حاصل نہ کی تو پھر جو ہے وہ کب کریں گے؟ آ جاؤ، چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے، رضا والے سجدے، وفا والے سجدے، ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے، عمل کی طرف رہنما والے سجدے، سراپے ادب التجا والے سجدے، بہت عاجزی سے حیا والے سجدے، نگاہوں کے دربان ردا والے سجدے، وہ چہرے کی زہرا
چمکدار سجدے سراسر بدل دیں جو کردار سجدے. ایسا سجدہ کر جو تیرا کردار بدل دے. وہ چہرے کی زہرا رضا والے سجدے سراسر بدل دیں جو کردار سجدے کہ بن جائیں جینے کے اتوار سجدے. خضوع کی قبا میں یقین والے سجدے لحد کے مکی ہم نشیں والے سجدے. وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں زمین سوچتی ہے نمازی کہاں ہے. آ جائیے اب بھی وقت ہے. کچھ نہیں بگڑا. پنجابی دی مثال ہے ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا. جب تک یہ سانس چلتی ہے نا ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا. جتنے بھی گناہ ہیں اللہ الرحمن فرماتے ہیں تم ہم سے ایک بار آنکھ سے آنسو نکال کے معافی مانگ ہم تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل ڈالیں گے. بھائیو اب نہیں تو کب توبہ کریں گے. آ جائیے اللہ کے حضور گڑ گڑا لیں کہ اللہ آپ ان عذابوں کو ان سیلابوں کو ہم سے دور کر دیجئے. اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.